السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز دوستو، آج کا درس ہے عقیدے کا تعارف اور عقیدے کے اندر جن باتوں سے خرابی پیدا ہوتی ہے ان کی وضاحت۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہیں یا اسے ایمان کہیں، اس کے اندر 6 باتیں داخل ہوتی ہیں جسے ہم ایمان کے ارکان بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے میں یہ 6 باتیں داخل ہوتی ہیں۔ یہ عقیدے کا اختصاراً تعارف ہے۔ جب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین پر ایمان کسے کہتے ہیں اور فرشتوں پر ایمان کسے کہتے ہیں، رسولوں پر ایمان کسے کہتے ہیں، کتابوں پر ایمان کسے کہتے ہیں، آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان کسے کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کی تفصیل ہمیں جاننی ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان، تو اللہ پر ایمان لانے میں توحید کے اقسام اس میں داخل ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا رب ہونے کی حیثیت سے، معبود ہونے کی حیثیت سے اور اسماء و صفات کے اعتبار سے، یعنی یہ ایمان رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، وہی نظام چلانے والا ہے، وہی دنیا چلانے والا ہے۔ اللہ کے جو افعال ہیں، اللہ کو اس کے افعال میں یکتا اور تنہا ماننا، اور پھر اللہ کو اس کی بندگی میں یکتا اور تنہا ماننا، اور اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا اور تنہا ماننا، یہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان۔ یعنی جو توحید ہے اور توحید کی 3 قسمیں ہیں اللہ پر ایمان لانے میں، وہ ساری باتیں داخل ہوتی ہیں۔ اور شرک سے ہمیں بچنا ہے، یعنی توحید کو ماننا ہے، اور توحید کے برخلاف جو شرک ہے، شرک کے اقسام ہیں، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، تو یہ جو شرک ہیں ان سارے شرک سے ہمیں بچنا بھی پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں یہ ساری باتیں داخل ہیں، توحید کو ماننا اور شرک سے بیزاری اختیار کرنا۔ جب آپ کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا، تو اس میں 2 باتیں 2 طرح سے جو ہے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو من جملہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتوں کو بنایا ہے، تمام فرشتوں پر ایمان لانا کہ ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نور سے پیدا کیا ہے، اس کی بے شمار تعداد ہے جس کا صحیح علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کسی کو 2 پر دیا، کسی کو 3 پر دیا، کسی کو 4 پر دیا، جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ تو تخلیق کے اعتبار سے فرشتوں کی مختلف بناوٹ کتاب و سنت میں سے منقول ہے۔ اور پھر فرشتوں پر ایمان لانے میں ایک ناحیے سے اس اعتبار سے ایمان لانا کہ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر کیا ہے، ان فرشتوں پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے میں ایک تو اجمالی ایمان لانا ہے اور ایک تفصیلی ایمان لانا ہے۔ اجمالی ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتوں پر ایمان بنایا ہے ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا، اور تفصیلاً ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن فرشتوں کے بارے میں جو تفصیل ذکر کی ہے ان فرشتوں پر تفصیلاً ایمان لانا۔ جیسے بہت سارے فرشتے ہیں، ان کے اعمال اور ان کی ڈیوٹی ذکر کی گئی ہے، جیسے جبریل علیہ السلام ہیں، یہ وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام ہے، یہ بارش نازل کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ملک الموت ہیں، یہ جو ہے موت نکالنے پر مامور ہیں۔ حالانکہ ملک الموت کوئی مخصوص نام نہیں ہے، لیکن ایک عمل ذکر کیا گیا ہے کہ ملک الموت نام کا ایک فرشتہ ہے، یا ملک الموت ایک فرشتہ ہے جس کا کام روح نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے رضوان ہے، یہ جنت کے داروغہ ہیں۔ مالک ہے، یہ جہنم کے داروغہ ہیں۔ 2 ایسے فرشتے ہیں جو ہماری نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں۔ بہت سارے فرشتے جو ہیں دنیا میں گردش کرتے ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ 8 فرشتے قیامت میں اللہ رب العالمین کا عرش اٹھائے رہیں گے۔
تو یہ مختلف فرشتے ہیں جن کے بارے میں تفصیل آئی ہے، تو ان فرشتوں پر تفصیلاً ایمان لانا ہے، اور جن فرشتوں کی تفصیل نہیں ہے تو اجمالی طور پر تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے تمام پر اجمالاً ایمان لانا ہے۔ تفصیلاً ایمان اس طرح سے لانا ہے کہ جن رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تفصیل بیان کی ہے یا نام لیا ہے، تو ہم ان رسولوں پر نام یا تفصیل کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ تو اجمالاً اور تفصیلاً دونوں طرح سے ایمان لانا ہے۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، آپ پر اس حیثیت سے ایمان لائیں گے کہ آپ ہمارے آخری پیغمبر رسول ہیں، آپ جو شریعت لے کے آئے اس شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان، یہاں بھی اجمالاً و تفصیلاً دونوں طرح سے ایمان لانا ہے۔ ایک ایمان اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر اجمالاً ایمان لانا۔ دوسرا ایمان اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کی تفصیل بیان کی ہے، جیسے زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، تو ان کتابوں پر تفصیلاً ایمان لانا ہے، نام لے کر ایمان لانا ہے۔ تو اجمالاً و تفصیلاً جو ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان لانا، تو قیامت کے دن پر ایمان لانے میں تین موٹی موٹی باتیں شامل ہیں کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک ایمان اس پر لانا ہے کہ جنت و جہنم کا وجود ہے، جو اچھا کرے گا جنت میں جائے گا، جو برا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانے میں یہ باتیں شامل ہے۔ اس کے بعد جو ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اس میں موٹی موٹی چار باتیں داخل ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس کائنات کا سارا علم ہے، ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو تقدیر میں لکھ رکھا ہے، لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو جو کائنات میں جو کچھ ہوا، ہونے والا ہے اور ہوگا قیامت تک، ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں اور کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا خالق تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ اچھی بری تقدیر میں یہ چار باتیں داخل ہیں۔ تو یہ عقیدے کی بات ہو گئی۔ اب یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ، اس عقیدے کو خراب کرنے والے کئی امور ہیں۔ ان امور میں جو ہے دو طرح کے امور ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں یا بعض عناصر ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے اور آدمی دائرۂ اسلام سے نکل کر دائرۂ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے آدمی مرتد تو نہیں ہوتا لیکن اس کے ایمان میں اور اعمال میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں اور عناصر ہیں جن کی بنیاد پر انسان مرتد ہو جاتا ہے اور دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ چار طرح کے عناصر ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ آدمی کوئی ایسی بات بولتا ہے جس سے دائرۂ اسلام سے نکل کر مرتد ہو جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی اللہ کو گالی دے دے، اللہ کو ظالم کہے، اللہ کو ناانصاف کہے، اس طرح کی اگر کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اسے قولی ارتداد کہا جاتا ہے، قول کے ذریعہ آدمی مرتد ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے آدمی ایسا کوئی کام کرتا ہے جس کی وجہ سے دائرۂ اسلام سے نکل کر مرتد اور کافر ہو جاتا ہے، اس کو فعلی ارتداد کہا جاتا ہے۔ جیسے آدمی مزار کی عبادت کرے، قبر کی عبادت کرے، غیر اللہ کو پوجے، غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ سے مدد مانگے، تو یہ عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر آدمی دائرۂ اسلام سے نکل کر دائرۂ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یہ فعلی ارتداد ہے۔ اور ایک ہے اعتقادی ارتداد، یعنی آدمی ایسا کچھ تو نہیں کرتا ہے یا ایسی کچھ بات زبان سے نہیں نکالتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ اعتقاد ہوتا ہے، ایسا اعتقاد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی اپنے دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے دنیا میں معبود ہیں، یا بتوں کی بھی عبادت ہو سکتی ہے، بتوں کی بھی پرستش ہو سکتی ہے، یا غیر اللہ بھی اولاد دینے والے ہیں، کائنات سنبھالنے والے ہیں، ولیوں کے پاس بھی پاور اور اختیارات ہیں۔ دل سے اگر ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو اعتقاد کے اعتبار سے وہ آدمی مرتد اور کافر ہو جائے گا۔
اور چوتھی چیز ہے کہ آدمی ایسا شک کرے جس شک کی بنیاد پر وہ کافر و مرتد ہو جائے. جیسے آدمی یہ شک کرے پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں کہ نہیں ہیں، کہ قرآن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے، جنت ہے یا نہیں ہے، جہنم ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی باتوں میں تردد اور شک کرے تو اس شک کی بنیاد پر وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو جائے گا اور مرتد مانا جائے گا. جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی گردن کاٹ دینا ہے، اس کو اس دنیا سے ختم کر دینا ہے، مار دینا ہے. یہ مرتد کی سزا ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی علم میں رہے کہ بہت سارے مسلمان انجانے میں یا غیر مسلموں کے بیچ رہتے رہتے کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے حقیقتاً وہ اسلام سے نکل رہا ہوتا ہے، تو ہم فوراً اس پر مرتد اور کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اس پر صحیح اسلام پیش کریں گے، صحیح عقیدہ پیش کریں گے، دلائل کی روشنی میں اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر وہ کفر سے توبہ کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر حق بتانے کے باوجود بھی وہ کفر پر مصر رہتا ہے تو پھر اس پر مرتد کا حکم لگے گا، اور ایسے مرتد کی سزا قتل ہے. یہ تو وہ اعمال اور عناصر بیان کی جس سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے آدمی مرتد تو نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمال جیسے آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، جیسے آپ کہہ لیں شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس سے انسان کے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا. لیکن ہاں، اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے چوری کو حلال سمجھتے ہوئے، زنا کرتا ہے زنا کو حلال سمجھتے ہوئے، یا اسی طریقے سے آدمی شراب پیتا ہے شراب پینے کو حلال سمجھتے ہوئے، ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، ایسی صورت میں کافر ہوگا. لیکن گناہ کی بنیاد پر وہ کر رہا ہے، گناہ سمجھ کر کر رہا ہے، تو وہ آدمی مرتد نہیں مانا جائے گا، لیکن اس کے ایمان میں کمی پیدا ہوگی. کوئی آدمی تعویذ لٹکا رہا ہے یا غیر اللہ کی قسم کھا لیا ہے یا بدشگونی لے لیا، یہ بھی جو ہے اس سے بھی ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے انسان مرتد اور کافر نہیں مانا جائے گا. بہرکیف یہ اعمال بھی غلط ہیں. اگر کوئی مسلمان اس طرح کا عمل کر لے تو ایسے اعمال سے بھی اس کو توبہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے ایمان کو خالص کر دے. جو سچا پکا ایمان ہے اسی ایمان کے راستے پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.